وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، انسان سے مراد یا انسان کی جنس ہے، الف لام جنس کا ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے فی احسن تقویم، بہترین صورت میں، بہترین سانچے میں۔ اللہ رب العالمین نے 4 قسمیں کھا کر انجیر کی، زیتون کی، طور سینا پہاڑ کی اور امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی قسم اٹھا کر جواب قسم کے طور پر فرمایا کہ ہم نے انسان پر بڑا ہی احسان کیا ہے، اور وہ احسان کیا ہے کہ جیسی شکل و صورت ہم نے انسان کی بنائی ہے ویسی شکل و صورت ہم نے کسی اور کی نہیں بنائی۔ دیگر مخلوقات حشرات الارض ہوں تو وہ زمین پر رینگ کر چلتے ہیں، یا پھر جانور جو ہیں وہ زمین پر گویا کہ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں وہ چلتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے 2 پاؤں پر کھڑا کیا، سیدھا، اور بہترین صورت بنائی، بہترین شکل و صورت، خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب، تیرے کرم والے معزز رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ معزز رب جس نے تجھے پیدا بھی کیا، تجھے ٹھیک ٹھاک بھی کیا، تجھے برابر متناسب الاعضاء بھی بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ کے رکھ دیا۔ تو اللہ نے انسان کو جس صورت میں چاہا، جو اللہ نے چاہا اللہ نے اس صورت میں بنایا، اور وہ صورت بہت خوبصورت ہے، بہت بہترین صورت ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تمہیں تمہاری صورت بناتے ہیں رحموں میں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ان کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بہت غالب، بہت حکمت والے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم، کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو جائے قرار بنایا، آسمان کو چھت بنایا، وصورکم، اور اللہ رب العالمین نے تمہاری صورت بنائی، فاحسن صورکم، تمہاری صورت بہت اچھی بنائی۔ تو اللہ رب العالمین نے جیسی شکل و صورت، جیسا ڈھانچہ سانچہ انسان کا بنایا ہے ویسے اللہ رب العالمین نے دیگر مخلوقات کا نہیں بنایا۔ تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور مفسرین کرام نے، میں نے کل ذکر کیا تھا
یہ لکھا ہے کہ اس بہترین صورت سے مراد انسان کا سیدھا کھڑا ہونا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا، اور اس آیت کریمہ کی تشریح میں مفسرین کرام نے صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی بیان کی ہے جو میں نے کل ذکر کی تھی آپ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے، خلق اللہ آدم علی صورتہ۔ یہ ایک موٹی سی بات ہے، تو جس حد تک صحیح حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے اس حد تک ہمارا ایمان ہے، جتنی وضاحت ہے اس وضاحت کے حد تک ہمارا ایمان ہے، لیکن مزید تفصیلات جو موجود نہیں ہیں حدیث مبارکہ میں، تو ان تفصیلات اور ان کیفیات میں جانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ظن و تخمین سے کام لینا، ان کے بارے میں قیاس آرائی کرنا، اٹکل بچو لگانا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اہل السنہ والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی جو صفت قرآن کریم میں حدیث مبارکہ میں آ جائے تو اس عظیم صفت کو اپنے اصل معنی میں لینا چاہیے، اس کی تعویل نہیں کرنی چاہیے، جو اس کا عربی زبان میں معنی ہے اس معنی میں اس کو لینا چاہیے، لیکن اس کی تفصیلات اور اس کی کیفیات میں جانے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں مزید سوالات کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ مزید سوالات جو واضح نہیں ہیں، جن کی تفصیلات قرآن و سنت میں نہیں ہیں، سوالات پیدا کرنا، تفصیلات میں جانا وہ جائز نہیں ہے۔ ایمان لانا ضروری ہے۔ امام مالک سے سوال ہوا، اور امام مالک سے پہلے یہ صحابہ کرام میں سے بھی شاید سیدہ ام سلمہ کی طرف منسوب ہے کہ سوال ہوا کہ استوا سے کیا مراد ہے، الرحمن علی العرش استوى، تو فرمایا الاستواء معلوم، استوا کا معنی معلوم ہے عربی زبان میں، وہی اس کا معنی ہے یعنی بلند ہونا، والکیف مجہول، اس کی کیفیت یعنی تفصیلات جو ذکر نہیں ہیں قرآن و حدیث میں وہ مجہول ہیں، وہ نہیں پتہ وہ کیا ہیں۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، نہ سوال کرنا چاہیے، زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہیے، یہی احتیاط کا تقاضا ہے۔ والایمان بہ واجب، لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہی معاملہ ہم یہاں بھی کہیں گے۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو اور پھر ان کی بھی تبع ان کی ساری اولاد کو۔ جن جن چیزوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے ان چیزوں کا ہم اس بات کرتے ہیں، جن جن چیزوں کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں ہم کیفیات اور تفصیلات میں جانے سے ہم پرہیز کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی صورت ہے جیسے اللہ رب العالمین کو لائق ہے، اللہ رب العالمین کا مبارک وجہ ہے، چہرہ، جس کا قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ تذکرہ آتا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھیں ہیں جیسے اللہ رب العالمین کو لائق ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کریں، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ طٰہٰ میں ہے، اے موسیٰ تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھ کے سامنے ہو، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اور اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھیں دو ہیں، جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال اعور ہے اور تمہارا رب اعور نہیں ہے، یعنی کانا، دجال کانا ہے تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی مبارک دو آنکھیں ہیں جیسے اللہ رب العالمین کی شان کو لائق۔ اللہ رب العالمین کے مبارک کان ہیں جن سے اللہ سنتے ہیں، آنکھوں سے اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قدم ہے، اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ ہیں، مبارک انگلیوں کا ذکر ہے، دو ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کی مبارک انگلی کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے حقب کہتے ہیں کمر وغیرہ کی جگہ،
اللہ رب العالمین کے لیے حقب کا لفظ بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ساق، پنڈلی، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو بہرحال جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، جو اللہ رب العالمین کی صورت ہے، اس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، ہم اس کو مانتے ہیں جیسے اس کو اصل معنی میں مانتے ہیں۔ اس کی تعویل نہیں کرتے کہ ہاتھ سے مراد قوت ہے، آنکھوں سے مراد رحمت ہے، فلاں چیز سے مراد یہ ہے، فلاں چیز سے مراد یہ ہے۔ عربی زبان میں جو ان الفاظ کا معنی ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ تو باقی تفصیلات میں جانے سے ہم گریز کرتے ہیں، سوالات ہم نہیں کرتے، نئے نئے سوالات نہیں اٹھاتے، ایمان ہم لاتے ہیں اس پر۔ اگر اس پر ایمان نہیں لائیں گے، قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار، ایک حدیث مبارکہ کا انکار جو ہے انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، یہ صورت ہی کی ضمیر اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہی، آدم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یعنی خلق اللہ آدم علی صورتہ، یعنی پیدا فرمایا اللہ نے آدم کو علی صورتہ، اپنی صورت پر نہیں، وہ کہتے ہیں اس کی صورت پر۔ اللہ نے آدم کو اسی کی صورت پر پیدا فرمایا جو اس کی صورت ہے۔ کہتے ہیں صورت ہی کی ضمیر اللہ کی طرف نہیں، آدم کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات صحیح بات یہ ہے کہ یہ صورت ہی سے مراد یہ ہا کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو خلق اللہ آدم علی صورت ہی سے مراد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اور اس کی تائید دیگر احادیث، دیگر روایات سے ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ چہرے کو برا بلا نہ کہو، لا تقبح الوجه فإن اللہ خلق ابن آدم یا خلق بنی آدم علی صورت الرحمن، یہ بھی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو رحمان کی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ اب یہاں تو ضمیر کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ضمیر سے مراد اللہ، ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ انسان کی طرف لوٹ رہی ہے، یہاں تو لفظ رحمان آ گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کی مبارک صورت ہے جیسے اللہ رب العالمین کو لائق ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں، بہترین سانچے میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ انسان کا بہت بڑا مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کو مقام دیا ہے۔ جی 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 حدیث مبارکہ میں کلتا یدیہ یمین، حدیث میں ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اب ہم کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ سے مراد دونوں ہاتھ ایک طرف ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے، بس ہم یہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ بعض نے کہا کہ دونوں ہاتھ دائیں کا مطلب ہے کہ اصل میں دایاں ہاتھ طاقتور ہوتا ہے، بائیں ہاتھ میں وہ جان نہیں ہوتی، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک ہاتھ میں طاقت زیادہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں کم طاقت ہے۔ تو یعنی دونوں ہاتھ دائیں ہیں سے مراد ہے کہ دونوں ہاتھ ایک جیسے طاقتور ہیں، لیکن اس قسم کی تفصیلات میں جانے سے بچنا چاہیے۔ بس حدیث کے الفاظ ہیں کہ کلتا یدیہ یمین، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، تو بس دونوں ہاتھ دائیں ہیں، کیسے ہیں اللہ کو پتہ ہے، تفصیلات اللہ کے سامنے ہیں، اس کی تفصیلات کا اللہ کو پتہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ یہ انسان پر اللہ رب العالمین کا احسان ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کے مطالبے اور انسان کی دعا کے بغیر انسان کو دیا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قسمیں کھا کر فرمایا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے پھیر دیا اس کو، یعنی انسان کو، اسفل سافلین، سب نچلوں سے نیچے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بڑا مقام دیا ہے، انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے، بڑی عزت دی ہے انسان کو، لیکن یہ عزت انسان کی دائمی نہیں ہے۔ اب انسان کا کام ہے انسان اپنی اس عزت کو، اپنے اس مقام کو برقرار رکھے، تو وہ مقام کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کو اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہوگا، اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام پر، آخرت پر، اللہ کی کتابوں پر، سب چیزوں پر ایمان لانا ہوگا، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تو انسان کا یہ مقام برقرار رہے گا اور انسان مزید مقام حاصل کرے گا اور آخرت میں جنات کا، باغات کا حقدار ہوگا۔ لیکن اگر ایک انسان اس مقام کا دھیان نہ کرے
اللہ رب العالمین پر ایمان نہ لائے، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی وحی پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان نہ لائے، تو پھر انسان کا یہ مقام برقرار نہیں رہتا، پھر انسان کا مقام گر جاتا ہے، پھر تھوڑا بہت اس کا مقام نہیں گرتا، پھر وہ سب نیچوں سے نچلا ہو جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے پھیر دیا اس کو سب سے نچلوں میں سے، پھر انسان سب سے بدتر بھی ہو جاتا ہے، پھر جانوروں جیسا نہیں رہتا، پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اگر اپنے مقام کا دھیان نہ کرے، اگر وہ اللہ رب العالمین کو یاد نہ کرے، اللہ رب العالمین کا انکار کر دے، غفلت کا مظاہرہ کرے اللہ رب العالمین سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت زیادہ جن اور انسان کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ انسانوں اور جنوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ اس سے عقل نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں ان سے وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں ان سے وہ سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ لوگ غافل ہیں۔ تو جو شخص اللہ رب العالمین سے غافل ہو جائے، اللہ رب العالمین کا انکار کر دے، یا اللہ کو مانے لیکن اللہ کے احکامات کا انکار کر دے، اللہ کے رسولوں کا انکار کر دے، قیامت کا انکار کر دے، تو ایسا شخص پھر جانور اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، سب سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم خير البرية، سورہ بینہ جو چند صورتیں آگے ہے، تو اس سورہ بینہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 6 سورہ بینہ کی، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب ہوں یا مشرکین، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ کافر لوگ، انکار کرنے والے لوگ، خواہ وہ اہل کتاب یہودی عیسائی ہوں، خواہ وہ مشرکین ہوں، تو یہ ان کا وہ مقام نہیں ہے جو اللہ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، پھر یہ اس مقام کے حامل نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے ساتھ کفر کر چکے ہیں۔ یہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں تو یہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ لوگ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے سب سے افضل بنایا ہے، لیکن تب جب انسان اپنے مقام کا دھیان کرے، وہ اس طرح کہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین صورت میں پیدا فرمایا، پھر ہم نے اس کو پھیر دیا سب سے نچلوں میں سے۔ ہر انسان اللہ نے اس کو بہترین بنایا ہے، اور ہر انسان کو اللہ نے سب سے ذلیل بھی کر دیا ہے۔ سارے ہی انسان سب سے ذلیل ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، الا الذین آمنوا، ہاں چند مستثنا ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، پس ان کے لیے بدلہ ہے نہ رکنے والا، نہ بند ہونے والا۔ یعنی یہ لوگ مستثنا ہیں، اللہ نے ان کو نیچا نہیں کیا، ان کا وہ مقام جو اللہ نے قسمیں کھا کر بیان فرمایا، بہترین تقویم والا، بہترین صورت والا، ان کے درجات جو ہیں یہ سب مخلوق سے افضل ہیں، یہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ ایسے لوگ پھر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو صرف منہ سے کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے اس ذلت سے نکلنے کے لیے، اس خسارے سے نکلنے کے لیے ایمان بھی لانا ہوگا، اور ایمان کی دلیل کے طور پہ نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے، ثبوت کے طور پر دل سے تصدیق بھی ہوگی، زبان سے اقرار بھی ہوگا، اور اعضاء سے عمل بھی ہوگا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون،
بس ان کے لیے ایسا اجر ہے جو نہ رکنے والا ہے، یعنی جنت میں قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جنت ہے۔ یہ بالکل آپ سمجھیے سورہ 3 یہ اس کا بالکل وہی انداز ہے جو سورۃ العصر کا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ عصر کے وقت کی یا زمانے کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان سے مراد جن سے انسان ہے، انسان کی جنس ہے، سارے ہی انسان خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی یا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ تو اس صورت میں بھی یہی انداز ہے کہ ہم نے ہر انسان کو بہترین بنایا، پھر ہم نے ہر انسان کو سب سے ذلیل کر دیا۔ سارے ہی انسان اسفل سافلین میں ہیں، مگر ایمان والے اور نیک عمل والے مستثنا ہیں۔ ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، ان کا اجر اللہ کے ہاں نہ رکنے والا ہے، غیر ممنون، نہ رکنے والا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اشارہ کر دیا کہ اللہ نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا، لیکن انسان اسفل سافلین میں سے ہو گیا، سارے ہی انسان، مگر یہ لوگ مستثنا ہیں۔ تو جو اللہ رب العالمین انسان کو اتنا بڑا مقام دے سکتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین انسان کو سب سے ذلیل بھی کر سکتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کسی کو سب سے بڑا مقام دے سکیں، کسی کو پھر سب سے زیادہ ذلیل کر سکیں۔ بعض مفسرین نے یہاں اسفل سافلین سے مراد بڑھاپا بھی لی ہے۔ بعض مفسرین نے تو اسفل سافلین سے مراد لیا ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہیں کرتا تو وہ اسفل سافلین میں ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اسفل سافلین سے مراد انسان کی عمر لی ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور ارذل العمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر گویا کہ وہ اسفل سافلین میں ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا، انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے، طاقت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جوانی میں، پھر انسان اسفل سافلین میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد بڑھاپا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین انسان کو بچپن سے جوانی دے سکتا ہے، پھر جو اللہ رب العالمین انسان کو جوانی سے بڑھاپے تک لے جا سکتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ گویا کہ ضمناً ان آیات میں اللہ رب العالمین کا انسان کی حالت تبدیل کرنا اور اس پر قادر ہونا، اور جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت، موت کے بعد بعث بعد الموت، یہ سب چیزیں یہ بھی انڈرسٹوڈ ہیں ان آیات میں۔ اسی لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اس آیت میں بھی ایسے اجر کا ذکر کیا جو نہ رکنے والا ہے، جو قیامت کے دن ہوگا۔ تو یہاں باقاعدہ اللہ نے قیامت کے دن جو اجر ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، گویا کہ ضمناً اللہ رب العالمین نے آخرت کا اس بات کیا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو تقریباً ہر مکی صورت میں ہے، آخرت اور آخرت کا اس بات۔ پھر اللہ رب العالمین ڈانٹ کر فرماتے ہیں فما یکذبوک بعد بالدین، بس کیا چیز تجھے جھٹلاتی ہے یا کیا چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے اے انسان، بعد اس کے بعد بالدین، دین کو، دین سے مراد جزا اور سزا، یعنی جزا اور سزا اور جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانے پر اے انسان تجھے کیا چیز آمادہ کرتی ہے؟ تو کیوں آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ تو جب آخرت کو جھٹلاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کی قدرتیں تو اتنی زیادہ ہیں، اور اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت قائم کریں، قیامت بپا کریں، آخرت قائم کریں، انسان کو دوبارہ پیدا کریں، سب انسانوں کو، اور پھر اللہ رب العالمین انہیں ان کا اچھا یا برا بدلہ دیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کیا چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے اس کے بعد بالدین، دین کو، جزا اور سزا کو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرنے والوں میں سے؟ کیا اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، کیوں نہیں۔ بعض روایات اگر جملہ ضعف ہے، اس آیت کے بعد بلا ونحن علی ذلک من الشاہدین پڑھنا چاہیے، کیوں نہیں، اللہ رب العالمین سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور ہم اس پر گواہ بھی ہیں، یہ پڑھنا چاہیے اگرچہ روایت ضعیف ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ یہ بات تو سب مانتے ہیں، مسلمان ہو یا کافر ہو، کہ اللہ رب العالمین سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔
جب اللہ رب العالمین سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، جس کو کافر بھی مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں، تو یہ بہترین فیصلہ ہوگا کب؟ اس سے بھی آخرت کا اس بات ہے. یہ بہترین فیصلہ دنیا میں تو نہیں ہوتا. دنیا کو تو اللہ نے دارالجزا بنایا ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت زیادہ ظالم لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر ان کو ان کے عمل کا بدلہ نہیں دیا گیا. بہت سارے ظالم لوگ ہیں، جتنے ظالم ہیں اتنے ہی ان پر اللہ کے انعامات ہیں دنیاوی طور پر. اور بہت سارے نیک لوگ ہیں جو بہت زیادہ نیک ہیں، اللہ رب العالمین کے انبیاء ہیں، اللہ رب العالمین کے رسول ہیں. دنیا میں ان پر بہت زیادہ آزمائش ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون بدبخت کی مثال لے لیجیے. فرعون اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نافرمان، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقام، جلیل القدر پیغمبر، جن کا بہت بلند مقام ہے، لیکن آپ دیکھیں دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے کہاں فرعون اور کہاں موسیٰ علیہ السلام. تو دنیا دارالجزا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. تو ہمیں دنیا کے اندر اللہ کے فیصلے وہ نظر نہیں آتے اس طرح، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ ہی نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہی نہیں کہ میں دنیا کے اندر سارے فیصلے کر دوں گا، میں دنیا کے اندر ہر ظالم کو اس کا بدلہ دے دوں گا، میں دنیا کے اندر ہر نیک شخص کو اس کی نیکی کا بدلہ دے دوں گا. اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا، اللہ نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی رب ہے، اگر اس دنیا کے اندر کوئی خالق ہے، تو دنیا کے اندر یہ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے. بہت بڑا غلط اعتراض ہے. غلط اعتراض اس لیے ہے کہ آپ ایک ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس کا اللہ نے دعویٰ ہی نہیں کیا. آپ کہتے ہیں کہ جی دنیا کے اندر انصاف ہونا چاہیے. اللہ نے دنیا کو انصاف کے لیے بنایا ہی نہیں، اللہ نے تو آخرت کو انصاف کے لیے بنایا. یہ بہت بڑا اصول ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے. یہ بہت بڑا جواب ہے ایتھیسٹ لوگوں کا اور دہریے قسم کے لوگوں کا. ان کا سب سے بڑا اعتراض ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی رب ہے، کوئی جو ہے وہ لوگوں کے فیصلہ کرنے والا ہے، کوئی لوگوں کو دینے والا ہے، کوئی لوگوں سے لینے والا ہے، کوئی امیر غریب بنانے والا ہے. کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، یہ سارا لک ہے. تو بہت سارے جوابات ہیں کہ دنیا خود بخود کیسے چل رہی ہے، خود بخود چیزیں کیسے پیدا ہو گئیں. چھوٹی سی چیز خود پیدا نہیں ہوتی. اتنی عظیم الشان کائنات، اتنی تخلیق، بہترین تخلیق جو دنیا کے اندر موجود ہے، یہ خود بخود کیسے ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کے اندر عدل و انصاف نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں دنیا کے اندر عدل و انصاف ہونا چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کے لیے دنیا کو رکھا ہی نہیں. دنیا تو دارالامتحان ہے. اس امتحان کے وقت نہیں پتہ لگتا کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے. دنیا تو دارالامتحان ہے. اب آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ امتحان کے دوران یہ فیصلہ ہو جائے کہ کون افضل ہے اور کون مفضول ہے. یہ تو دنیا کے اندر بھی نہیں ہوتا. دنیا کے اندر بھی کمرہ امتحان میں جس نے فیل ہونا اور جس نے فرسٹ آنا، دونوں ایک جیسی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. کمرہ امتحان میں تو کبھی کسی کو میڈل نہیں دیا جاتا. وہ میڈل تو، وہ انعام تو بعد میں ملتا ہے جو بندہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. تو اللہ نے تو دنیا کو کمرہ امتحان قرار دیا ہے، دارالامتحان قرار دیا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. دارالجزا، میڈل ملنا ہے، انعام ملنا ہے، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملنا ہے. یہ سب چیزیں ہونی ہیں، لیکن یہ آخرت میں ہونی ہے. تو یہ کہنا کہ جسے دنیا میں ہونی چاہیے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ نے دنیا کس کام کے لیے بنائی ہے. کہ جس رب العالمین نے دنیا بنائی ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے یہ دارالابتلاء کس کو بنانا ہے، آخرت کو بنانا ہے، دنیا کو بنانا ہے، اور کب تک بنانا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں. تو اللہ رب العالمین بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے دنیا میں تو اللہ رب العالمین کئی دفعہ دنیا کے اندر اس سے بدلہ لے لیتے ہیں اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، لیکن یہ لازمی نہیں ہے. ہاں آخرت کے اندر یہ لازمی ہے کہ آخرت کے اندر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو، انصاف ہو، اور اس انصاف ہونے کے لیے آخرت کا ہونا ضروری ہے. اللہ رب العالمین کے احکم الحاکمین ہونے کا جو اصل مظہر ہے وہ آخرت میں ہوگا. اگرچہ دنیا میں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن دنیا کے اندر لازمی نہیں ہے کہ ہر چیز کا بدلہ ملے. تو اس آیت کریمہ سے بھی آخرت کا ثبوت ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بالقرآن اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى